اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، نہایت مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان علمہ البیان، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ عزیز طلبہ، قرآن کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوئی، اب ہم اگلی دو آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خلق الانسان علمہ البیان، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ جو انسان کا پیدا کرنا نا، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ بڑی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے، انسان کی تخلیق۔ اور عزیز طلبہ، جس طرح کا شاہکار اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا نا، روح زمین پہ اس طرح کا شاہکار کوئی نہیں ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات بنا دیا، ٹاپ۔ اور انسان کو جو پیدا کیا، اس کی خوبصورتی جیسی کسی کو خوبصورتی نہیں دی گئی، اور اس کی ساخت جیسی کسی کو ساخت بھی نہیں دی گئی۔ اس کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے نا، کائنات کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ مخلوق بنائی گئی ہے۔ ہم تو اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سو جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ ذرا اپنے فزیکل اسٹرکچر کے بارے میں پتہ کیا کریں کہ یہ فزیکل اسٹرکچر ہے کیا۔ سیدھا کھڑا کیا، سیدھا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا ہے۔ کون سی مخلوق ہے جو سیدھی کھڑی ہوتی ہے بتائیں؟ ساری مخلوقیں اپنے ہاتھ بھی ساتھ استعمال کرتی ہیں۔ اور جتنی مخلوقات ہیں، اب دیکھیں، چہرے پہ بال ہیں، جسم پہ بال ہیں، اور دم لگی ہوئی ہے، انداز ہے۔ کوئی مخلوق کھانا پینا ارینج نہیں کرتی، پتہ آپ کو؟ گوشت ڈالا، جس نے گوشت کھانا گوشت کھا لیا، اس میں مٹی لگی ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ جس نے گھاس کھانا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، گھاس بھی کھا جاتے ہیں۔ ذرے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ کوئی ان کو نہیں پتا کہ یہ صفائی ہونے والی ہے، نہیں ہونے والی۔ انسان ہے، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق بنائی ہے جس کا ذکر کیا ہے، خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا۔ باقی مخلوقات بھی تو پیدا کی ہوئی ہیں نا، لیکن مہربانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کا سٹرکچر دیکھ لیں آپ، دماغ بنایا گیا، دماغ، کتنی سوچ ہے بندے کی۔ کئی سال پہلے ہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، 50 سال کے بعد کیا ضروریات ہوں گی، ابھی سے تخمینے لگائے جا رہے ہیں۔ اور ہر آسائش کے بارے میں انسان دوڑتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کبھی اس طرح کا لگژری انداز کسی مخلوق کا ہے؟ کسی نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں، کسی نے ڈرائنگ روم بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کچن بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اتنا فریجیں بھری ہوئی ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں کسی کے اور مخلوق کے پاس موبائل ہے۔ کتنی ہمارے لیے ارینجمنٹس ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر گناگون صفات رکھ دی، خصوصیات رکھ دی، اس کو کریکٹرسٹک کیا گیا اور اس کو کھلا میدان دے دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان ہے، آج کا انسان دیکھیں کہ ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، پانی دور دور تک نظر نہیں آتا۔ لیکن اب اس طرح کا اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے کہ وہاں پر بھی گندم ہونے لگ گئی ہے، اس کے لیے ارینجمنٹ انسان کر رہا ہے، گندم ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سمندر کے اندر سے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، پل بنے ہوئے ہیں، ٹرین گزرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نہیں ہیں؟
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مہربان ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ اصول ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہربانی کرے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی شکل صورت دی ہے اور ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، فیض یاب ہو رہے ہیں. عزیز طلبہ، اگلی بات اللہ البیان، بولنا سکھایا. اب دیکھیں یہ تیسری مہربانی اللہ کی طرف سے ہے، بولنا سکھایا. میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ کی مجھ تک پہنچتی ہے. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے امریکہ بھی بات کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں بات کر سکتے ہیں. لوگ جو ہے خلا میں چلے گئے ہیں، جہاں پر آکسیجن بھی نہیں ہے، وہاں سے ڈائریکٹ باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. عزیز طلبہ، یہ جو ہماری ترقی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس میں بنیادی کردار ہمارے بولنے کا ہے. پتہ ہے آپ کو، اگر ہم نہ بولتے ہوتے نا تو یہ ترقی کا پہیہ نہیں چلنا. جتنی چیزیں آپ دیکھیں نا، بچہ کلاس میں آتا ہے، اس کو بول کر ٹیچر بتاتا ہے. وہی بچہ جو کل تک سمجھ نہیں رکھتا تھا، ٹیچر کے بولنے سے، ٹیچر کے سکھلانے سے وہ ایک انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے. بولنے سے کیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مہربان مالک کی طرف سے ہے کہ تمہیں بولنا سکھا دیا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی کتنی اچھی گفتگویں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، ہم بولتے ہیں. تلاوت دیکھیں لوگ کرتے ہیں، قرآن حضرات کتنی پیاری لگتی ہے. تو یہ جو گفتگو ہے، یہ جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی دلکشی رکھی ہے. لوگ صرف دوسرے کو سننے کے لیے سینکڑوں میل سفر کرتے ہیں کہ میں اس کو سن کر آؤں، وہ بولتا ہے میں اس کو سنوں. اور کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ بولتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے موتی جھڑتے ہیں، موتیوں جیسی اس کی گفتگو ہوتی ہے. تو یہ بولنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملکہ عطا کیا ہے کہ تم بولتے ہو، یہ تم پر اللہ کی مہربانی. اب دیکھیں نا، بعض اوقات لوگ گنگے بھی ہوتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی سے ان کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ وہ کیسے زندگی کرتے ہیں اور ہم جیسے. اشارہ کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہم بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے مہربانی ہے کہ تمہیں بولنا سکھایا. اور تم بولتے ہو، گفتگو کرتے ہو، تعلق بناتے ہو، محبتیں ہوتی ہیں. بولنے سے ہی محبت ہوتی ہے، گونگے سے تو محبت نہیں ہو سکتی. نہ پتہ چلتا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا ہو رہی بات. تو گفتگو سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے روابط بنتے ہیں. یار وہ تو بڑی اچھی شخصیت کا مالک ہے، اس کی گفتگو سنیے بڑا مزہ آیا ہے، وہ تو بڑے اچھے باتیں کرتا ہے، اس کو تو بڑی سمجھ ہے. تو انسان کو جو کچھ علم آتا ہے وہ اپنے گفتگو کے ذریعے اس کا اظہار کرتا ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنا سکھایا ہے اور ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، بولنے کو انجوائے کرتے ہیں. اور گفتگو کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہم نے بنایا ہوا ہے. لیکن عزیز طلبہ، یہ بات میری ذرا نوٹ کر لیں کہ لاجانی گفتگو سے منع کیا گیا ہے، فضول گفتگو سے منع کیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو زبان ہے نا جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ اللہ کی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور امانت کو امانت سمجھنا چاہیے. اس امانت سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں کہ ہم ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں. دنیاوی طور پر بھی ضرورت ہے تو اس کی باتیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں مقصدیت ہونی چاہیے، آبجیکٹیوز ہونے چاہیے کہ یہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے گفتگو کا جو ہے نا ملکہ دے دیا، ہم گند بلا جو کچھ ہے بکتے رہیں. اب میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں گنگنا رہے ہوتے ہیں، وہ جا رہے ہوتے ہیں گنگنا رہے ہوتے ہیں. اور دو بندے جاتے دیکھا وہ آپس میں جگت مار رہے ہوتے ہیں، عجیب سی باتیں. دوست آپس میں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں.
تو عزیز طلبہ اس واسطے نہیں اللہ تعالیٰ نے زبان دی کہ تم جو مرضی منہ سے نکالو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کے حوالے سے 2 کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو نوٹ کرو نا، جو اچھی باتیں کرتا ہے ان کو نوٹ کرو، جو بری باتیں کرتا ہے اس کو بائیں طرف کا فرشتہ نوٹ کرے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں سے زیادہ لوگ، کثیر تعداد جو ہے وہ صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، زبان کی وجہ سے۔ کیوں کر جائے گی؟ بلا وجہ بولتے جانا، بلا وجہ بولتے جانا، فضول لغویات۔ اچھا گناہ بھی ایسا کہ کوئی کام بھی نہیں کیا تو وہ صرف جو ہے زبان کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیز طلبہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے گا نا کہ میں اس کا استعمال صحیح کروں گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیں گے۔ پہلی بات جو ہے کہ زبان ہے، اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، ایک شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو نا جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور عزیز طلبہ زبان کے بارے میں ایک مشہور بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو زبان ہے اس وجہ سے انسان تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور گندی زبان کی وجہ سے تختے پہ جا پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کو پھانسی تک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور مشہور بات ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ بغیر ہڈی کے ہے، لیکن یہ بہت لوگوں کی ہڈیاں توڑا دیتی ہے باتیں کر کے، غلط باتیں سے غصہ۔ اب گلی محلے میں جھگڑا زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو میں ہو جاتی ہے، بعد میں فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے زبان سے ہوتا ہے، بات کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، لیکن بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے، لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، زبان سے بات کی آگ لگ جاتی ہے۔ تو بہت سے الفاظ جو ہے نا وہ پیٹرول کا درجہ رکھتے ہیں، مٹی کے تیل کا درجہ رکھتے ہیں، بہت سے الفاظ وہ جب منہ سے نکلتے ہیں نا وہ آگ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا استعمال جو ہے جچا تولا کرنا چاہیے، سمجھ کے ساتھ کرنا چاہیے، ایسے نہیں منہ اٹھا کے باتیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ اپنی زبان کو منہ میں رکھے گا نا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنی عزت کو جیب میں رکھا ہوا ہے، اپنی عزت کو سنبھالا ہوا ہے۔ جو بندہ الفاظ نکالے گا وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ سیانوں نے یہ کہا ہوا ہے، عقل مند لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، اور جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں پہلے بول کر بعد میں سوچتے ہیں، پھر ان کو مار بھی پڑ جاتی ہے، ڈنڈے بھی پڑ جاتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میرا الفاظ یہاں پر ٹھیک نہیں تھا۔ ٹھیک، اس لیے عقل مند کی عقل مندی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور زبان پہ کنٹرول کا مقصد یہ ہے کہ ہم حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے زبان دی ہے اس کا شکر بھی ادا کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی ہر وقت زبان جو ہے ذکر الہی سے تر رہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بندے نے گفتگو کی، اللہ کے نبی سے بات کی کہ سب سے اچھی موت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی موت سب سے اچھی ہے جو مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ہم کثرت سے ذکر کریں گے تو پھر ہی مرتے وقت ہمیں وہ کلمہ نصیب ہوگا اور ہم ذکر کر سکیں گے، ذکر کرنے کی عادت کی وجہ سے ہمیں وہ چیز ملے گی۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو نا ذرا کنٹرول کریں، اپنے آپ پہ ذرا گرپ بنائیں۔ سب سے عقل مند بندہ وہی ہوگا جو اپنے اوپر گرپ بنا کر چلے اور فضول فالتو گفتگو نہ کرے، الفاظ کو سمجھ سوچ کر چلائے، اور زبان پہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔